میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس وقت میرے ساتھ سینیٹر فلک ناز چترائی صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، عمران خان کو ریڈ لائن تصور کیا جا رہا تھا، اب وہ لائن کراس ہو گئی ہے، کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہو سکے گی؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی، خان صاحب نے ہر وقت جو ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے، خان صاحب نے قانون کا احترام کیا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود یہ خدشات کل سے گردش کر رہے تھے خان صاحب کو اریسٹ کریں گے۔ ہم سب نے، پارٹی کے لیڈرشپ نے بھی اس کو کہا تھا کہ آپ نہ چاہیں، تو اس کے باوجود بھی خان نے قانون کا احترام کر کے زخمی حالت میں اور آئے تھے۔ اور یہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے سوالیہ نشان ہے، اس احاطے میں یہ رینجرز کی گاڑیاں جو ہے یہ کس طرح اندر آئے ہیں؟ یہ تو قانون کی حکمرانی تو ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے پاکستان میں قانون ہے۔ یہ تو ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے فوراً جو ہے ایکشن لینا چاہیے۔ اگر ادھر یہ سب کچھ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ کل جج کو بھی اٹھا لیں گے۔ یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ کیا سمجھتی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سینئر قائدین کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ احتجاجی مظاہرے ہیں، دھرنے ہیں، ریلیاں ہیں۔ دیکھیں، فی الحال جو ہے ایک شاکنگ مومنٹ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ابھی ہم یہ مطلب ابھی جو خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، خان صاحب نے تو جو جنگ لڑنا تھا وہ ہمارے لیے لڑ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے، میں اس میڈیا کی وساطت سے، ابھی میں تو ہائی کورٹ میں اس ٹائم ہمارے سامنے جو کچھ منظر ہم نے دیکھا ہے وہ ہم لوگ شاید کبھی نہ بھول سکیں۔ ہماری لیڈر ہی نہیں ہے وہ، 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہے وہ، پی ٹی آئی کے صرف نہیں، امت اسلام کے لیڈر ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا، پہلے اس کے اوپر اسپرے کیا گیا، اس کے بعد جی اس کو زخمی کیا، اس کے محافظ یہاں پر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زخمی کیا گیا، اور خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا، اور پولیس والے دیکھ کے تماشا کر رہے تھے۔ وہ اس ملک کے بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہے اور اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اس کو جس طریقے سے اس کے اوپر ابھی میڈیا میں بھی میں نے سنا ہے یہ چل رہا ہے، خان پہ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ ابھی تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی خان، اپنے لیڈر کی جان کی فکر ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہے، خدا نخواستہ وہ ایک ہی بندہ ہے جو اس نے اس ملک کو جگایا تھا، اس عوام کو جگایا تھا، اس کے ساتھ کچھ نہ کرے، خدا نخواستہ اس کو زہر بھی دے سکتے ہیں، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمیں یہ فکر ہے، اس کی جان کی فکر ہے، اور میں یہ اپنے پورے آپ کی میڈیا کی وساطت سے، پورے پاکستان سے کے عوام سے، پی ٹی آئی کے ورکر سے میں درخواست کر رہی ہوں، خان صاحب نے ہمارے لیے جو جنگ لڑنا تھا وہ لڑ چکے ہیں۔ خدا رہا آپ لوگ، یہ ہماری آخری ہوپ ہے خان صاحب، یہ اللہ نے ہمیں اللہ کی طرح سے ایک تحفہ ہے۔ آپ لوگ نکلے، محلوں سے نکلے، ڈسٹرکٹ سے نکلے، روڈ بند کرے، مطلب خان صاحب کے لیے جو ہے نا جو کچھ کرنا، ایک آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ اس طرح لیڈر پھر کبھی ہمیں نہیں ملیں گے۔ میں اس میڈیا کی وساطت سے میں اسپیشل ریکویسٹ کر رہی ہوں، دیکھیں جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ہمارے اوپر جو تشدد ہمارے جو پارٹی کے ورکروں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم برداشت کریں گے، لیکن اپنے لیڈر کو ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آنچ آنے نہیں دیں گے۔ بالکل جی، سینیٹر فلک ناز چترائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ظاہری بات ہے کہ عدالت کے اندر سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا ہے، تو عدالت پر بھی سوالات جو ہے اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، ان سے بھی درخواست کی گئی کہ اس وقت پارٹی پر آزمائش کا وقت ہے۔ ایک پارٹی کے لیڈر، ایک سابق وزیر اعظم اور چیئرمین کو جو ہے عدالت سے کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ یونٹی کے لیے گھروں سے باہر نکلے۔ جی